بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین۔ سرور عالم شفیع اعظم رسول مکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار انور میں ہم سب درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سرور عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن کرم سے جو جڑ گیا وہ کمال والا بن گیا۔ سبحان اللہ۔ وہ شہر جہاں حضور پیدا ہوئے، رب اس شہر کی قسم ذکر کرتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، حبیب اس شہر مکہ کی قسم، وانت حل بہذا البلد، اس لیے قسم کے پیارے تو اس شہر میں جلوہ گر ہے۔ اور جہاں میرے آقا نے ہجرت کر کے جس شہر کو شرف بخشا، وہ پہلے بیماریوں کا گھر سمجھا جاتا تھا، لیکن جب اس شہر نے حضور کے قدموں کے بوسے لیے تو وہ شہر منورہ ہو گیا، طابہ ہو گیا، طیبہ ہو گیا۔ اور آج جب اس شہر کا نام لیا جائے تو اس شاخ کے دل سینوں میں دھڑکتے ہیں اور دل بے قرار کو قرار آ جاتا ہے۔ وہ شہر جو بیماریوں کا مرکز سمجھا جاتا تھا، حضور سے نسبت ہو گئی کہ آقا وہاں جلوہ گر اور آرام فرما ہیں، تو اس شہر کا نام فیصل آباد میں بھی لے دیا جائے تو بیماروں کو شفا محسوس ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا، ان احادیث کو امام سیوطی نے جامع الصغیر میں، شیخ محقق نے جذب القلوب میں، اور امام سبکی الشافعی نے بھی اپنی کتاب کے اندر نقل کیا۔ فرمایا کہ جس بیمار کو کہیں سے آرام نہ ملے وہ ہمارے مدینے کی مٹی اٹھا کے استعمال کر لے، رب اسے شفا دے دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر نسبت ہی کی بات کی جائے، پتھر کبھی کارآمد بھی ہوتے ہیں اور بیکار بھی ہوتے ہیں، اور اگر پتھر بے نسبتہ ہو تو تب بھی بیکار ہے، اور اگر بری نسبت والا ہو تو تب بھی بیکار ہے، اور اگر اچھی نسبت والا ہو تو پھر بڑے رتبے والا ہو جاتا ہے۔ تین باتیں میں نے ابھی پتھر کے بارے میں کہی ہیں۔ یہ جو میں نے کہا کہ اگر نسبت بری ہو، اگر پتھر کی مورتی بن جائے اور اسے مندر میں سجا دیا جائے تو مسلمانوں کے لیے وہ قابل تعظیم نہیں۔ اور فتح مکہ کے دن مصطفیٰ کریم کے مبارک کندھوں پر سوار ہو کر حیدر کرار ان بتوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر باہر پھینکتے ہیں، لیکن آج بھی دو پتھر اس کعبے میں سجے ہیں، ایک رکن یمانی ہے، ایک حجر اسود ہے۔ جو بروں سے جڑ گئے وہ نکال کر پھینک دیے گئے، اور جسے رب سے نسبت ہو گئی وہ پتھر آج بھی کعبے میں سجے ہوئے ہیں۔ 11 سے 12 کے درمیان ہم جا رہے ہیں، اور جب سفر 11ویں شریف سے 12ویں شریف کا ہو تو آوازیں تو اونچی ہوا کرتی ہیں۔ 11ویں کھا کر 12ویں کی چوکھٹ پر جائیں تو بڑی صحت مندی سے جانا چاہیے۔ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ عرض کرنا چاہتا تھا کہ پتھر ایک بیکار چیز سمجھی جاتی ہے، اور اگر کوئی سخت دل بندہ ہو، ظلم کرتا ہو، تو لوگ کہتے ہیں اس کے سینے میں دل نہیں بلکہ پتھر ہے۔ پتہ چلا کہ پتھروں میں نرمی نہیں ہوتی، پتھروں میں پیار نہیں ہوتا، پتھروں میں محبت نہیں ہوتی، پر جس حبیب کے لیے یہ گلی سجی ہوئی ہے، اور آپ نماز عشاء کے بعد سے اس وقت تک بیٹھے ہیں اور یہ گلی جگمگ کر رہی ہے، محبت والوں نے پھولوں سے منچ سجایا ہوا ہے، یہ جس کی محبت میں آپ، میں اور یہ دیوانہ وار بیٹھے ہیں، ان کا حسن ہی وہ کمال ہے کہ حضور فرماتے ہیں احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔
حالانکہ پتھروں میں محبت نہیں، لیکن حضور وہ ہیں کہ جب جلوہ کر دیں تو پتھر بھی پگھل جائیں، عشق کے سانچے میں ڈھل جائیں۔ لیکن یہ جو ہمارے بھائی جن کا بھی حاجی صاحب نام لے رہے تھے، بٹو برادران، جنہوں نے یہ عشق و مستی کا اظہار کیا ہے، ان کے لیے بھی، اور جو آپ یہاں بیٹھے رہتے ہیں، اصل حسن تو محفل کا آپ ہوتے ہیں، اور آپ کے لیے ہی تو گلیاں سنواری جاتی ہیں اور کارپٹ بچھائے جاتے ہیں کہ حضور کے دیوانے آئیں گے ذکر حبیب سننے کے لیے۔ تو ذرا سنیے گا، اگلا جملہ ایسا ہے کہ صوفیہ کہتے ہیں جس کو واقعی حضور سے محبت ہے وہ وجد میں آ جائے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ حدیث شریف ہے، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، اور فرمایا ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ آپ کی آواز اس لیول پر نہیں گئی، لیکن آپ کافی دیر سے بولتے رہے ہیں، تو اس لیے ہم 5 منٹ آپ کو آرام کا وقفہ بھی دے سکتے ہیں۔ غور کیجئے، حدیث نے بتا دیا اگر پتھر محبت کرے تو محروم وہ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، صرف پتھر نہیں، پتھروں کا مجموعہ ہے حجر احد پہاڑ۔ اگر 4.25 میل یا 4 میل کے ایریے پر پھیلا ہوا پہاڑ حضور سے محبت کرے تو حضور فرماتے ہیں ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور پتھروں کو عشق رسول نصیب ہو جائے تو محروم وہ نہیں ہوتے، ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں اور حضور کے غلام ہیں۔ اگر سچی محبت نصیب ہو گئی، آواز کمزور ہے جناب، اور پھر یہی نہیں، خاتم الحفاظ امام سیوطی نقل کرتے ہیں، اگلی بات اس سے بھی تگڑی ہے، احد پہاڑ جنت کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت میں خوبصورتی کی کمی نہیں، پھر اتنے بڑے پہاڑ کو جنت میں کیوں لے جانا ہے؟ کہا یہی تو تم کو بتانا ہے کہ پتھروں کا مجموعہ پیار کرے تو جنت سے باہر تو وہ بھی نہیں رہتا، اگر تم پیار کرو گے تو تمہیں کتنا مقام عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نسبت، اور اگر میں نسبت کی یوں ہی تعریف کرتا رہا تو میں نے تو ٹائم بھی نہیں پوچھا کہ میں نے کتنی دیر تقریر کرنی ہے، تو تمہید میں ہی تقریر گزر جائے گی۔ اگر ولادت والے شہر ولادت کے وصف سے نسبت ہو تو رب قسم فرمائے ہجرت جہاں کر کے پہنچ جائیں اس کی مٹی میں شفا آ جائے، اور جو پہاڑ عشق میں مبتلا ہو وہ جنت میں چلا جائے۔ جب ان چیزوں کا یہ مقام ہے تو سچ بتانا اس گھرانے کی عظمت کیا ہوگی جن کی رگوں میں مصطفیٰ جان رحمت کا خون دوڑتا ہے، کیا رتبہ ہوگا۔ اہل بیت اطہار، اہل بیت کا مطلب ہے گھر والے، اطہار طاہر کی جمع آپ کہہ لیجئے پاک لوگ، اور ان کو پاک کس نے کہا ہے؟ رب نے۔ انما یرید اللہ، اللہ تو یہی ارادہ فرماتا ہے، لیذھب عنکم الرجس، کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور رکھے، اہل البیت، او میرے حبیب کے گھر والوں۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی آواز ہے، دیکھیے اہل البیت کی جب ہم تفسیر کریں گے تو ڈنڈی نہیں ماریں گے۔ اہل البیت گھر والے، گھر والے، ایک ذرہ برابر بھی شک نہیں کہ مومنوں کی مقدس مائیں میرے حضور کی ازواج مطہرات وہ اہل بیت میں شامل و داخل ہیں۔ اور یہ جو آیت ہے اس سے پچھلا سارا کلام بھی حضور کی ازواج پاک سے ہو رہا ہے۔ فرمایا اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور رکھے، اہل البیت میرے حبیب کے گھر والوں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تم کو پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ سبحان اللہ۔ کمزور آواز ہے، فرنٹ سیٹوں والی کی تو بالکل، ڈرائیور کے پاس سوئیں گے تو مسئلہ بڑا خراب ہوگا۔ ہاں یہ کچھ آواز ہوئی آپ کی۔ اور اب سنیے احادیث کی روشنی میں بالترتیب پوری توجہ رکھتے ہوئے، صحیح مسلم کے اندر حدیث شریف ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود اطہر پر سرمئی رنگ کی چادر ہے، سیدہ بطول زہرا کو چادر میں لیا، حسنین کریمین کو چادر میں لیا، مولا مشکل کشا کو چادر میں لیا،
اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا مولا یہ ہیں میرے اہل بیت، سبحان اللہ، ان کو پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ ابھی میں نے آپ کو شہر مکہ، شہر مدینہ، احد پہاڑ جیسی مثالیں دیں۔ امام احمد قسطلانی رحمہ اللہ شارح صحیح بخاری اور شافعی ہیں، وہ مواہب کے اندر نقل کرتے ہیں کہ احد پہاڑ میں غزوہ احد میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خرد کی کڑی ہوتی ہے وہ رخسار میں پیوست ہو گئی۔ فرما کون نکالتا ہے؟ مالک بن سنان دوڑے اور انہوں نے اس کڑی کو نکالا تو حضور کے رخسار سے خون اطہر جاری ہوا۔ اس سچے صحابی نے اپنے ہونٹ حضور کے رخسار سے جدا نہیں کیے، نکلتے ہوئے خون کو چوسنے لگ گئے، اور جب چوس چکے تو حضور نے ہٹایا نہیں کہ تجھے نہیں پتا کہ قرآن میں ہے بہتا ہوا خون حرام ہے، تو خون چوس رہا ہے، ہٹایا نہیں، بلکہ رب کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا وہ پوری توجہ سے آپ بھی سنیے، اور اسٹیج پر جو مشائخ جلوہ گر ہیں بالخصوص ان کو بھی سناؤں۔ سرکار نے فرمایا جس کے خون میں میرا خون مل جائے، جس کے خون میں میرا خون مل جائے، جس کے خون میں میرا خون مل جائے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے، تو جس کے خون میں خارجی رستے سے خون رسول داخل ہو جائے اس پر دوزخ کی آگ اثر نہیں کرتی۔ پنجابی کا لفظ کہنے لگا ہوں، جن کا موٹ ہی خون رسول ہو اور جن کی اصل ہی خمیر خون رسول ہو، سچ بتائیے گا کہ ان کی شان کا عالم کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آئیے پہلی حدیث اہل بیت کی شان میں سماعت کیجئے، اگرچہ ایک یہ بھی صحیح مسلم کی پڑھ چکا، یہ بھی جو میں نے اگلی سنائی احمد قسطلانی کے حوالے سے یہ بھی روایت ہے، اور گنیے تو تیسری حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ جاگ رہے؟ ہم اہل سنت و جماعت کے عقائد قرآن حدیث سے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ بازار ٹٹوریا جا رہا ہے سونے کیا انج بھی ہوندا تے اسی وہ مان لئی، نہ، قرآن حدیث ہماری اصل ہے۔ حدیث سماعت کیجئے۔ سرور عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، میں نے اپنے رب تعالی سے دعا مانگی کہ مولا میرے اہل بیت میں سے کوئی دوزخ میں نہ جائے۔ میں نے یہ دعا مانگی تو اللہ نے میری دعا کو قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تیسرا نمبر ہے، بلکہ چوتھا نمبر ہے۔ اب جو اگلی حدیث مفہوماً سنا رہا ہوں نا، پورے ٹھہراؤ کے ساتھ اس کو سماعت کرنا۔ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، مولا میرے اہل بیت میں سے جو نیک ہیں وہ تو قبول ہی قبول، یہ قیامت تک کی بات ہے۔ یہ کب تک کی بات ہے؟ قیامت تک کی۔ اور وہ جو قیامت تک ہوں گے، مفہوم پیش کر رہا ہوں، ان میں سے جس سے بھی غلطی ہوگی، کوتاہی ہوگی، اہل بیت کے جو نیک ہیں، اہل بیت کے گناہگار افراد نیکوں کو دے دے۔ دوبارہ دوہرا دو، اہل الى یوم القیامہ۔ یہاں بات حسنین کریمین کی نہیں ہو رہی، یہاں بات امام زین العابدین کی نہیں ہو رہی، امام باقر، امام موسیٰ کاظم، امام صادق کی نہیں ہو رہی۔ اللہ، قیامت تک ظاہری بات ہے، بتقاضۂ بشریت غلطیوں تو وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ قیامت تک اگر کسی سے غلطی ہوئی تو وہ گناہگار جو ہیں وہ نیکوں کو دے دے۔ کن نیکوں کو؟ جو میرے خاندان کے نیک ہیں۔ جناب ابھی بھی میں آدھی سطر باقی ہے اور مجھے خدشہ ہے کہ کہیں یہ ہوا کی نظر نہ ہو جائے، اس لیے رک رہا ہوں تاکہ نہ سمجھنے والی بات کا آپ اظہار نہ کر سکیں۔ اہل بیت میں سے جو گناہگار ہوں گے وہ میرے اہل بیت کے نیکوں کو دے دے، پھر یہ دونوں ملا کر مولا تو مجھے دے دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کمال ہے۔ اچھا جی مجھے دے دے تو کیا ہوگا؟
یہ سمجھنے کے لیے آپ کو ولادت کی حسین گھڑی میں سجدے میں جا کر جو حضور نے دعا مانگی تھی وہ دعا سمجھنا پڑے گی. ربی، اے میرے پالنے والے، ہب لی، مجھے دے دے، ہبا کر دے، عطا کر دے، امتی، میری امت. صوفیاء اور عارفین کہتے ہیں اس دعا میں حکمت یہ ہے، مولا میری امت میں نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں، اے جو بھی نے تو بس میرے حوالے کر دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بولیے بولیے بولیے. اچھا، جو گناہگار ہیں وہ نیکوں کو دے دے، پھر یہ دونوں مجھے دے دے. اللہ اکبر. ہم جیسے گناہگاروں سیاہکار جو ہیں وہ اتراتے پھرتے ہیں کہ ہم حضور کے ہیں. جی جی الحمدللہ. تو جن کو حضور رب سے کہہ دے کہ مولا میں دے دے تو کیا ہوگا؟ اس پر بھی ایک حدیث سنیے. بسم اللہ، سبحان اللہ، سبحان زیادہ تھک تو نہیں گئے؟ 12 بجے کے بعد پوچھیں گے کہ 12 بجے ہیں کہ نہیں بجے. حدیث سنیے. سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے صاحبزادے ہیں حضرت سیدنا جعفر طیار. اور تھوڑا سا تعارف آپ کو کرا دوں کہ یہ جو حضرت سیدنا جعفر طیار ہیں یہ مولا علی کے سگے بھائی ہیں. سبحان اللہ. اور یہ جو حضرت جعفر طیار ہیں ان کے ایک صاحبزادے ہیں، ان کا نام حضرت عبداللہ ہے، عبداللہ بن جعفر. ٹھیک. اور یہ جو عبداللہ بن جعفر ہیں ان کی شادی ہوئی ہے مولا مشکل کشا شیر خدا کی شہزادی پاک سیدہ عالیہ طیبہ طاہرہ مخدومہ بنت مرتضی یعنی سیدتنا زینب پاک سے. اور ان کے 2 بیٹے ہیں، ان کا نام لینے لگا ہوں، امید ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے. 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے اون اور دوسرے کا نام ہے محمد. سبحان اللہ. کوئی سمجھ؟ جی جی کوئی یہ سمجھ؟ یہ مولا علی کے بھائی کے جو بیٹے ہیں عبداللہ، ان کے ساتھ نکاح ہوا ہے مولا مرتضی کی شہزادی پاک کا. ٹھیک. ان کے آگے بیٹے ہیں حضرت اون اور حضرت محمد. حضرت جعفر جو ہیں ان کو جعفر طیار کہا جاتا ہے. ان کی شہادت جنگ موتا میں ہوئی. صحیح بخاری کی حدیث گواہ ہے. سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں جلوہ گر تھے اور سینکڑوں میل دور میدان میں ہونے والی کاروائی کو حضور صحابہ سے بیان فرما رہے تھے. وہ شہید ہو گیا ہے، جھنڈا فلانے نے لے لیا ہے، وہ بھی شہید ہو گیا ہے، جھنڈا فلانے نے لے لیا ہے. اب جھنڈا جعفر نے لے لیا ہے، جعفر کا بازو کٹ گیا ہے، دوسرا بازو بھی کٹ گیا ہے. اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی خالد بن ولید کے پاس آ گیا ہے. صحابہ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں سے اشک بہ رہے تھے. ایک بات کہوں آپ سے محدث اعظم کے شہر میں بسنے والوں، آج 1500 سال بعد آپ جس کو جدید ٹیکنالوجی کہتے ہیں اور اپنے بیڈ روم میں لگی ہوئی ٹی وی اسکرین پر دبئی یا شارجہ، ہند یا افریقہ یا امریکہ میں ہونے والے کسی بھی واقعے یا میچ کو لائیو اپنے گھر میں دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں تو آج دکھائی دے رہی ہیں. حضور تو مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر سینکڑوں میل جو ہو رہا تھا اسے لائیو. کیا بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آواز تھوڑی ہے، آواز تھوڑی ہے اور اسٹیج سے بھی زیادہ آواز آئے کیونکہ کوئی آہستہ بولتا ہے تو مجھے وہ بھی سنتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی آپ کو؟ اس وقت ملاحظہ کر رہے تھے، آنکھوں سے اشک بہ رہے تھے، حضور سے کوئی چیز مخفی نہیں. صحیح بخاری پہلی جلد نماز والا چیپٹر فرما صفیں سیدھی رکھا کرو. تم کیا سمجھتے ہو میرا منہ ادھر ہوتا ہے؟ رب کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اس طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیض محدث اعظم پاکستان. اور حدیث سنیے، مسند امام احمد میں ہے، کریم فرماتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے. سبحان اللہ. اور میرے دادا پیر کا شہر ہے محدث اعظم کا. حدیث سنیے. بسم اللہ. سبحان اللہ. میں مر گئی، میں روڑ گئی، میں اڑ گئی تے بھی تے سبحان اللہ دیو، حدیث دے نا تے بھی بولیا کرو.
सरवर आलम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने के बारे में उम्मुल मोमिनीन सय्यदतुना सिद्दीका बिनते सिद्दीक अकबर कहती हैं, जो हुजूर देखते थे वो हम नहीं देखते थे। क्या बात है, ये सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है। अच्छा, आपको बताना ये था, हजरत जाफर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अलम संभाला। अलम चुकने भी औखे थे, सामने भी औखे। क्या बात है। अलम बरदार थे। अब क्या हुआ, एक बाजू कट गया, दूसरे से पकड़ लिया, वो भी कट गया। अब ये जो ठोड़ी होती है, गर्दन और गला होता है, अब इसके सहारे से कटे हुए कंधे से उसको पकड़ के खड़े, यहां तक के शहीद हो गए। फिर हजरत खालिद बिन वलीद ने उठा लिया अलम को, झंडे को नीचे नहीं आने दिया। सरकारे दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अब देखना उनको तैयार क्यों कहते हैं, फरमाया मैंने देखा जाफर को कि रब ने उसको 2 बाजुओं के बदले में 2 पर दे दिए, और मेरा जाफर अपने परों के साथ जन्नत में जिधर चाहता है फिरता है। तैयार उनको इसीलिए जहाज को तैयारा कहते हैं। और अरबी जुबान में आपको पता है एयरपोर्ट को कहते हैं मतार। मतार मलिक बिन अब्दुल अजीज, ये मतार तैयारा ये उसी से मश्तक हुरूफ हैं। तो तैयार। अब असल जो बात जो समझाना चाहता था वहां आपको ले आऊं। जब हजरत जाफर शहीद हो गए तो यही हजरत अब्दुल्ला जो ओनो मोहम्मद के वालिद हैं, वो फरमाते हैं सरकार हमारे घर तशरीफ लाए, क्या करने, ताजियत करने। तो मेरी मां ने हुजूर से शिकायत की। शिकायत क्या थी, आका जाफर शहीद हो गया है, बच्चे यतीम हो गए, मैं बेवा हो गई हूं। जब सरकार ने ये फरमाया ना, अब पता आपको मैं क्या समझाने लगा था, गुनाहगार नेकों को दे दे, फिर ये दोनों मिला के मुझे दे दे, ये समझाने के लिए आपको यहां लाया हूं। अल्लाह करे कि आप हदीस के मिजाज से हम आशना हो जाएं। सुनना, आका जाफर शहीद हो गया, मैं बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए। सरवर आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो जवाब दिया 2 लाइनों में बयान करना चाहता हूं मफहूमन, और पहली और दूसरी लाइन पर आपका वॉल्यूम भी चेक होगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे होते हुए फिक्र करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे होते हुए फिक्र करती है, इनकी यतीमी की तू फिक्र न कर, मैं दुनिया में भी इनका वालियो कारसाज हूं और मैं आखिरत में भी इनका वालियो कारसाज हूं। ये बात है समझने की, ये मकाम व मर्तबा है। गुनाहगार नेकों को दे दे, फिर दोनों मुझे दे दे। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा रहमहुल्लाह ने नकल किया है। मशाइख और बल्कि फुकाहा कहते हैं अगर काजी के पास किसी सैयद का मुकदमा आ जाए और हद लगानी भी जरूरी हो तो काजी पर अदल भी जरूरी है, पर सैयद को सजा की नीयत न करे, ये सोच ले कि शहजादे के पांव में कीचड़ लगी है और मैं धो रहा हूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ऐ साढ़े बड़ियां का अदब है, ये हमारे बड़ों का अदब है। इमाम इब्न हजर मक्की रहमहुल्लाह ने लिखा है कि एक उस्ताद के पास सैयद तालिब इल्म पढ़ता था, थोड़े वो शहजादा कुछ कुंद ज़हन था। पाजी बह जाओ, तुसी जरा बह के सुन लो गल, क्योंकि सबकी नजरें आप पर हैं और ये हमारा अलमिया भी है। गुजारिश ये कर रहा था कि उस्ताद साहब को गुस्सा चढ़ गया, उन्होंने सैयद तालिब इल्म के सोटी मार दी, सोटी लग गई हाथ पर। रात को उस्ताद सोए तो ख्वाब में जाने आलम अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ। अगले जुमले कितने तड़पा देने वाले हैं कि हुजूर के हाथ पर पट्टी बंधी हुई है। अर्ज की मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, ये हाथ पर क्या हुआ है। और अगली गल तो मैं दोनों पंजाबी दसन लगा है, फमा आप पे सोटियां मारना है, आप पे पूछना हाथ पे की होया। अर्ज की मेरे हाथ ना टूट जाए, मैं तो आपके नाम पर सर कटाने पर तैयार हूं। फरमा तूने आज एक सैयद को मारा है, तो जब हमारी आल को कोई दुख देता है तो वो दुख हमें पहुंचता है। सवाल पूछना चाहता हूं, सदियों बाद इस नस्ल के शहजादे को कोई मारे
تو حضور فرمائے دکھ ہمیں ہوتا ہے جب کربلا کی دھرتی پر 6 ماہ کی کلی کے حلق میں تیر پیوست ہوا، حضور کو کتنا دکھ ہوا ہوگا، اور جب مصطفیٰ کے نازوں سے پلا ہوا، حضور کے سینہ اطہر پہ سونے والا، محبوب کے کندھوں پہ سوار ہونے والا، اور حضور جن کے لیے رکوع کو بھی لمبا کر دیں، سجدے کو بھی لمبا کر دیں اور قدموں کو کشادہ کر دیں، جب وہ 56 سال سے زیادہ عمر میں 132 تیروں کے زخم، 40 سے زیادہ نیزوں کی انیاں وجود میں، اور 32 سے زیادہ تلواروں کے گھاؤ سہ کر، اور قلب اطہر میں نیزہ پار ہو چکا ہو، وہ کربلا کی زمین پر آئے ہوں گے تو تب قلب مصطفیٰ پہ کیا گزری ہوگی۔ لہذا یہ بات یاد رکھنا، کربلا والوں کو نہ بھولنا، کربلا والوں کے مشن کو نہ بھولنا۔ کربلا والوں کا مشن تخت و تاج نہیں تھا، کربلا والوں کا مشن سیم و زر نہیں تھا۔ جو جنتی جوانوں کے سردار ہوں انہیں دمشق کے تخت کی کیا ضرورت ہے، اور جو گھر میں آیا ہوا 1 لاکھ روپیہ بھی ایک دن میں تقسیم کر دیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آواز تھوڑی ہے، ان کو کسی کے سونے چاندی سے کیا غرض ہے۔ اور ایک چھوٹی سی بات کہتا چلا جاؤں، ان کے ماننے والوں میں ایک گنجے شکر ہیں جو مٹی کے ڈھیلے پر پھونک ماریں تو ڈھیلا سونا بن جائے۔ جب مصطفیٰ کی چوکھٹ کے ملازموں کی یہ شان ہے تو کیا ان کو ہی سونے چاندی کی کمی تھی؟ بولو ذرا بلند آواز سے، ان کو کوئی کمی تھی؟ ہرگز نہیں۔ آل رسول نے سبق دیا ہے کہ جتنا بڑا مقام ہوتا ہے ڈیوٹی بھی اتنی بڑی ہوتی ہے، جتنا بڑا رتبہ ہوتا ہے مشن بھی بڑا، انہی سے ذمہ داریوں کو پورا کروایا جاتا ہے۔ اور میں بات کر رہا تھا فضیلت کی، اور جب فضیلت کی بات ہے تو آئیے بالترتیب 5 حدیثیں آپ کو ان 5 کی شان میں سناؤں، 4 کر دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا غوث اعظم۔ پہلی حدیث، آواز کمزور نہ آئے، ہم اہل سنت و جماعت اور اپنے نوجوانوں سے کہیں گے تمہارے گھر میں سب کچھ ہے۔ او جوانوں، تمہارے پاس سب کچھ ہے، صدیق و فاروق بھی تمہارے پاس، سبحان اللہ، حسن و حسین بھی تمہارے پاس، سبحان اللہ، غوث اور خواجہ اور داتا بھی تمہارے پاس ہے، سبحان اللہ۔ باہر جانے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث سننا اور تگڑے ہو کے بولنا پوری ترتیب سے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، کنز المال کی یہ حدیث ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ سے اپیل کوئی نہیں، فرنٹ سیٹ والے سوئے ہوئے ہیں، میں واضح کر رہا ہوں، اور جو میری ساتھ والی سیٹ پر پیچھے پچھلی 6 سیٹوں والے ہیں وہ بھی جاگے۔ علی کا ذکر عبادت ہے۔ اب دوسری حدیث سننا، اس حدیث کو روایت کیا شہنشاہ صداقت سیدنا صدیق اکبر کی شہزادی، مومنوں کی ماں، صدیقہ کائنات حضرت صدیقہ نے، حضور علیہ السلام نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تیسری حدیث سنانے لگا ہوں، ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، راوی خود مولا مشکل کشا ہے، راوی خود مشکل کشا ہے۔ سرکار مرتضیٰ فرماتے ہیں، حضور نے مجھ سے فرمایا علی، منافق تجھ سے پیار نہیں کر سکتا، مومن تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا، مومنوں تمہاری اپنی مجبوری ہے، سبحان اللہ، منافق کی اپنی مجبوری ہے۔ اور چوتھی حدیث سنا رہا ہوں، چوتھا دوڑا نہیں، حدیث سنا رہا ہوں، اور بعد میں سن کے گنیے گا کہ میں نے آپ کو مفہوماً کتنی حدیثیں سنا دی ہیں۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہے، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، بولو نا سارے بلند آواز سے، سنیے نا حدیث شریف۔ آئیے سنیے، ابن کثیر نے البداء والنہایہ میں لکھا، نبی پاک علیہ السلام نے حیدر کرار کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اے اللہ، جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو علی سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ، جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، جو علی سے مدد کے لیے ہاتھ کھینچے تو اس سے اپنی مدد روک۔ جب حضور یہ فرما چکے، ابن کثیر کی البداء والنہایہ تگڑا حوالہ میں آپ کو دے رہا ہوں، جب حضور یہ اعلان کر چکے تو مجمع صحابہ میں سب سے پہلے ایک فرد کامل اٹھا، اس کا نام کیا ہے؟ وہ ابھی نام لیا گیا کہ بزرگوں کا سلسلہ نقشبندیہ کا، نقشبندیہ سلسلے میں وہ شیخ سرہند مجدد الفسانی ہو یا چشتیہ سلسلے کے بابا فرید ہو، ان کے جد کریم میری مراد امیر المومنین، امام المتقین، غیظ المنافقین،
حضرت عمر بن خطاب سب سے پہلے اٹھے اور اٹھ کر کہا علی مبارک ہو. سبحان اللہ. اینش تو تھوڑی بولی دا ہے. حالانکہ حاجی صاحب آپ کو مائک کی آواز کا سہارا بھی دے رہے ہیں اور ہم مدد کے اور وسیلے کے قائل بھی ہیں, پر کبھی کبھی اپنے سر کے بھی گل کریا کرو. سمجھائیے, سب سے پہلے مجمع میں سرکار عمر پاک اٹھے, علی مبارک ہو. اب تو صبح بھی اس حال میں کرے گا, رات بھی اس حال میں کرے گا کہ تو ہر مسلمان مرد کا بھی مولا ہے, ہر مسلمان عورت کا بھی مولا ہے. اور شاید کی آواز گلی سے باہر جانے کے لیے بےتاب ہو جائے, تو ہر مسلمان مرد کا بھی مولا ہے, ہر مسلمان عورت کا بھی مولا ہے. اور عمر پاک آپ کی ستھری زبان پہ قربان, آپ کے لیے حضور نے فرمایا تھا میرا عمر فرشتوں کی بولی میں بولتا ہے, اور اللہ نے میرے عمر کے دل پر اور عمر کی زبان پر حق رکھ دیا ہے. جس کے دل میں بھی حق, جس کی زبان پر بھی حق, وہ فرشتوں کی بولی میں بولنے والا کہتا ہے علی آپ صبح بھی اس حال میں کریں گے, شام بھی اس حال میں کریں گے. آپ ہر مسلمان مرد کے بھی مولا ہیں, ہر مسلمان عورت کے بھی مولا ہیں, اور اے علی آپ میرے بھی مولا ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ حقیقت ہے. آپ اونچی بولو نا تھوڑی آواز سے, میرے بھی مولا ہیں. اور اگر یہی بات چلی تو اب ایک روایت اور سنیے. بسم اللہ. سبحان ایسا کتنا ٹائم ہے, میں نے تو آپ سے پوچھا ہی نہیں, کھلا ٹائم ہے. ٹکٹ والے بےتاب ہوں گے اور بےتاب ہونا بھی چاہیے. مدینے کا بلاوا آ رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. اشاق کی کیفیت تو یہی ہوتی ہے. سنیے, آپ میرے بھی مولا ہیں, اور اگر یہ بات ہوئی تو اب اس روایت کو سننا. خود مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں, نبی پاک علیہ السلام کا وصال جاری ہو چکا تھا, حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت تھا. میں رات کو سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں فجر کی نماز حبیب خدا علیہ تحیات و ثنا کے پیچھے پڑھ رہا ہوں. نماز ہو چکی, حضور مصلی پر جلوہ گر ہوئے, اپنا رخ انور صحابہ کی طرف کیا تو کوئی بندہ ٹوکری میں کھجوریں لے کر آیا. حضور نے ایک کھجور میرے منہ میں ڈالی, ایک خود تناول فرمائی, باقی تقسیم کروا دی. مولا علی کہتے ہیں میری آنکھ کھلی تو منہ میں کھجور کا ذائقہ بھی موجود, ٹیسٹ بھی موجود, لذت بھی موجود, آنکھوں میں جلوائے جانا کی فرحت بھی موجود. کھجوریں تو ہم نے بہت کھائی تھی, اس دن بڑا مزہ آیا ہے. فرما میں نے فجر کی نماز کی کری تیاری اور میں پہنچ گیا مسجد نبوی شریف میں. اب ہوئی اقامت, مصلی پر ہیں فاروق اعظم, میں کھڑا مقتدیوں میں. جب نماز ہو گئی, پہلے خواب تھا, خواب شیر خدا دیکھ رہے تھے, مصلی پر جانے عالم علیہ السلام تھے. اب بیداری ہے, مصلی پہ فاروق اعظم ہیں. سرکار عمر پاک نے نماز پڑھانے کے بعد رخ حاضرین کی طرف کیا. کہتے ہیں اب حقیقت میں ایک کھجوروں کا ٹوکرا آیا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت عمر پاک نے ایک میرے منہ میں ڈالی, ایک خود تناول کری, باقی کہا بانٹ دو. کہا ٹیسٹ تو رات جیسا تھا. کھجوریں بچ کر آ بھی گئیں تو ہم نے بے تکلفی سے اشارہ کی, اور لے آؤ. تو حضرت عمر مسکرائے, اور عمر پاک نے مسکرا کے کہا میرے بھائی, میرے پیارے, میں دوسری کھجور تو ضرور منہ میں ڈالوں, پر رات حضور نے تو دوسری آپ کے منہ میں نہیں ڈالی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. حضرات توجہ کیجئے, ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, جن کے خواب بھی سانجے ہوں. کیا بات ہے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ, یہی تو سمجھانا ہے آپ. سبحان اللہ. جن کے خواب بھی سانجے ہو, ان کا پیار کتنا بڑا ہوا ہوگا اور کس قدر حسین انداز کے اندر ہوگا. عزیزو, اگر یہی بات چلی تو متوجہ رہیے گا. ایک حدیث چلتے چلتے اور سنیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, نبی پاک علیہ السلام نماز عصر پڑھا رہے تھے. جب آئے چوتھی رکعت پر تو حسنین, کریمین, سیدین, سعدین, سبتین, کریمین, نیرین, منورین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے.
اور حسب معمول حضور کے شانوں پر پشت انور پہ سوار ہو گئے. سرکار نے نماز پڑھائی، رخ صحابہ کی طرف کیا، شہزادوں کو پہلے آگے بٹھایا، پھر حضور نے دونوں کو ایک کندھے پر دوسرے کو دوسرے پر بٹھایا. عصر پڑھ کے تو تساں بھی کئی دفعہ بیٹھے ہو امام اگے، اور کوئی امام کہے نا بچوں کو لاؤ میں کندھے پر بٹھا کے پھر دعا کروں گا، تو مقتدی کہیں گے مولوی صاحب بچہ نہ پیار کریا کرو، یہ مسیت ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ دی نماز پڑھ کے ہٹے ہو، اے دعا ٹائم بچیاں نہ نہیں کھیلی دا. کچھ سمجھا رہا ہوں میں، مذاق نہیں کر رہا، کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. آپ کو غور کیا کہ نہیں کیا آپ نے؟ دیکھیے پھر کندھوں پر بٹھا کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں جو نانے اور نانی کے اعتبار سے تم سب سے افضل ہے، اور کیا میں ان کی خبر نہ دوں جو ماں اور باپ کی وجہ سے تم سب سے افضل ہے، اور کیا میں ان کی خبر نہ دوں جو پھوپھی اور ماسیوں کی وجہ سے تم سے افضل ہے، اور کیا میں خبر نہ دوں جو چاچی اور ماموں کی وجہ سے تم سے افضل ہے. اور یہ کہہ کر حضور نے خود فرمایا وہ حسن اور حسین ہے، وہ حسن اور حسین ہے. اور سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا ان کے نانا سید الانبیاء، ان کی نانی سیدتنا ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، اور ان کی پھوپھی فاختہ ام ہانی ہمشیرائے مرتضی. باجی انہوں نے کہا جو میں بیٹھی ہیں کالاں نے ان ساری آدیاں مفت ہوں، جان دو، جانیے اور اس حدیث کی لذت پانے کی کوشش کیجئے. کبھی کبھی تنہائیوں میں آ کر بھی ذکر حبیب کی لذت پایا کیجئے. سماعت کیجئے گا، جن کی پھوپھی کون؟ مولا علی کی بہن یعنی حضرت ام ہانی، اور حضور فرماتے ہیں جن کی ماسیاں سیدتنا رقیہ، سیدتنا ام کلثوم، سیدتنا زینب بنات مصطفیٰ، اور جن کا باپ علی المرتضی، اور جن کی والدہ بطول زہرا. اور یہ کہنے کے بعد تیسرا حصہ اس حدیث کا سرکار نے فرمایا ان کے نانا اور نانی جنتی ہیں. میں نے آپ سے بھی نہیں کہنا، نہیں میں نے آپ سے کہنا، ان کے نانا اور نانی جنتی ہیں، ان کے والد اور والدہ جنتی ہیں، ان کی پھوپھی اور ماسیاں جنتی ہیں، ان کے ماموں اور چاچا جنتی ہے، یہ خود بھی جنتی ہیں، اور جو ان سے پیار کرے وہ بھی جنتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ شان ہے. آمین. عزیزان گرامی قدر، متوجہ ہیں نا آپ؟ الحمدللہ. مسجد نبوی شریف سے آپ کو، چونکہ وہ مسجد نبوی کی حدیث تھی، پھر میں نے مسجد نبوی کی حدیث ایک سنائی ہے، پر وہ جو مصلی پر تھے ان کے لیے ایک حدیث اور. ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا یمن سے جبے بن کر آئے، جیسے ہم واسکٹ پہنتے ہیں، اچکن پہنتے ہیں، شیروانی پہنتے ہیں، عرب کے لوگ جبہ پہنتے ہیں، آپ عموماً دیکھتے ہیں پاکستان میں بھی ہمارے مشائخ پہنتے ہیں، تو ایک عرب کا جبے پہننے کا سٹائل ہے. وہاں سے حلے بن کر آئے، جبے بن کر آئے، آئے تو چھوٹے سائز کے بچوں کے لیے، تعداد بھی کافی تھی. حضرت عمر پاک نے دیکھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے شہزادوں میں بانٹ دیے. حسنین کریمین آئے تو حضرت عمر پاک نے فرمایا کہ شہزادوں وہ میں نے حلے بانٹ دیے ہیں، انہاں وچوں کوئی تواڈے لائق نہیں سی. بڑی گل ہے بھائی، ان میں سے کوئی تمہارے لائق نہیں تھا، جو باقی ہیں وہ بھی تو صحابہ ہیں، انہی کے ستھرے بیٹے ہیں، شان ان کی بھی بلند ہے. کل وعد اللہ الحسنى، رب نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے، سارے شامل ہیں. سبحان اللہ، سارے شامل ہیں. پر نظریہ فاروق اعظم دیکھیے، آل اطہار سے حضرت عمر کی محبت کا انداز دیکھیے. سرکار عمر پاک نے فوراً حاکم یمن کو خط لکھا کہ تم نے جو حلے پہنے میں نے اپنے بھائیوں کے بچوں کو پہنا دیے، لیکن میرے محبوب کے نواسوں کو نہیں پہنائے، کیونکہ کوئی حلہ ان کے شایان شان نہیں تھا. لہذا جلدی اچھے اور بہتر اور نفیس حلے پہنا کر بھیجو. اور اگلی سطر کا ترجمہ پنجابی میں کروں تاکہ آپ بھی دیر بعد نہ سمجھو. جلدی اچھے اور بہتر بنوا کر بھیجو، عمر نو انی دیر تک سکون نہیں آنا.
جب تک حسنین کے وجود پر یمن کے خوبصورت حلے نہیں دیکھ لیتا. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پیار کا انداز ہے. اور بات مسجد نبوی کی چلی تو مسجد نبوی کی ایک بات اور سنیے. سبحان اہل بیت کا مقام و مرتبہ جو ہے اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے نقل کیا، وہی ستری پاکیزہ مبارک مقدس عالی مرتبت مسجد، مسجد نبوی شریف، جہاں 70,000 فرشتہ سویرے 70,000 شام کو آتا ہے. سنن دارمی کی حدیث ہے اور مشکات میں بھی موجود ہے. اور یہ فرشتہ مسجد نبوی کے ریاض الجنہ میں 2 نفل پڑھنے نہیں آتے. کیا بات ہے. یہ صرف وہاں سے چلتے ہیں روضہ انور پر حاضری کے لیے، سبحان اللہ، سلامی کی نظر نیاز پیش کرنے کے لیے، اور اپنے پروں کو روضہ انور سے مس کرتے ہیں. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب روضہ انور کے سامنے حاضر تھے اور اعلیٰ حضرت نے سرکار سے عرض کی. کیا عرض کی؟ یہ نہیں جو ہم لوگ کہتے ہیں میں ہوٹل چو نکلے آتے میں آکھیا مدینے آلے آج بریانی کھلا نا، حضور کے پاس جانا ہے تو پھر منگو تو کل منگو نا. بولو تو صحیح نظر آ. امام احمد رضا سے سیکھیے کہ روضہ جانا پر حاضر ہو تو کیا مانگنا چاہیے. عرض کی آقا جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے آپ کا دیدار چاہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن بیٹھے رہے. ہم تو 5 منٹ صلاۃ و سلام پیش کرنے کھڑے ہوں تو ہماری توجہ نہیں رہتی. یہ بد نصیبی ہے کہ یہ موبائلوں کی اس کو نحوست کہوں، بے برکتی کہوں، یا ہمارا غلط استعمال کہوں کہ اس کی تھک تھک، اس کی چمک برک، اس کی میوزک رنگ ٹونیں روضہ انور کے سامنے چلتی ہیں. صوفیاء نے تو کہا تھا کہ جنید و بایزید جیسی ہستیاں روضہ پاک کے سامنے آتی ہیں تو سانس کی آواز کو گم کر کے آتی ہیں کہ حضور کے سامنے سانسوں کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے. اللہ. اور بریلی کا تاجدار تو اس دور میں سمجھا رہا تھا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، تو جانا ہے تو غلاموں کی طرح جائیے. اور غلام کی اوقات یہی ہوتی ہے کہ ہاتھ باندھ کر سر جھکا کے کھڑا رہے. سبحان جالیوں میں کیوں جھانکتے ہو؟ اعلیٰ حضرت فرماتے تیری جرت ہے کہ تو حضور کے حجرے میں جھانک کے دیکھے. ادب سے. اور جب لوگ بابو سلام سے انٹر ہوتے ہیں اور باب البقیع کی طرف نکلتے ہیں، کسی اور سے نہیں، مجھے اپنے وطن کے باسیوں سے گلہ ہے کہ بابو سلام سے انٹر ہوتے وقت 2 کوڑی کی چپل کو سنبھال کے لاتے ہو کہ ادھر سلام پیش کرنا ہے. کملیو جتیاں تے پھر لب جانیاں نے. کیا بات ہے. یہ موقع نہیں ملنا. توجہ ہے آپ کی. ابھی سندھ کے ایک بزرگ بڑی روحانی شخصیت ہیں سائیں غلام محمد صاحب، وہ مجھے بتا رہے تھے اپنے مشائخ 200 سال پرانے بزرگ وقت کے غوث تھے، ان کی بات، اور یہ بھی میں مشائخ کی نظر کرنے لگا ہوں. وہ کہتے تھے کہ اگر کسی گھر میں کوئی سیدانی بی بی محترمہ آئے کسی گھر میں تو اس گھر کے در و دیوار پر 1 سال مجھے دیکھنا محبت کی وجہ سے جائز نہیں ہے. کیا بات ہے. نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک گھر کے اندر حضور کے مزار اطہر پر حاضر ہو کر بے ادبی کیوں؟ حضور داتا صاحب حاضری ہوتے ہیں، بابا صاحب حاضری ہوتی ہے، سلطان صاحب کے سب ولیوں کی بارگاہ کے اندر. یہی موبائل نہیں جان چھوڑتا، یہی سیلفی سسٹم جان نہیں چھوڑتا. کیا کریں گے پکچریں کھینچ کھینچ کر؟ کیا کرو گے؟ ایک تصویر لگ جائے گی، 100-200 بندہ ہو، 5000 بندہ لائک کر دے گا تو کیا بنے گا؟ کوئی رتبہ ملے گا، ولایت ملے گی، کوئی غوثیت ملے گی، جنت کی ٹکٹ ملے گی؟ کوچائے جانا کا ادب کر. تو پھر شان کیا ہوتی ہے؟ بول تو آپ رہے ہی ہیں لیکن پھر بولنے کا وقت آ گیا. بلال تو کرتا کیا ہے؟ چلتا زمین پر ہے اور جوتیوں کی چاپ جنت میں سنائی دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا جائے، محبت کی جائے، تعظیم کی جائے. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں کیا کہہ رہا تھا. 70,000 آتے تو میرا امام یہی مطالبہ لے کر بیٹھا، اور جب تیسری رات آئی تو اعلیٰ حضرت نے پھر یہ نعتیہ کلام، غزلیہ نعتیہ غزل لکھی. وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں. جب بہار آتی ہے پھول کھلتے ہیں، گلاب کے، چمپیلی کے، وغیرہ 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 وغیرہ، کہتے بہار آ گئی. اور جب سوکھ جاتے ہیں اور پتے کھڑ کھڑ کر کے گرتے ہیں تو کہتے خزاں آ گیا. یہ وچ کاراڑا موسم سے کوئی بھی نہیں. میرا امام کہتا ہے وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں.
فرما اس بہار سے کہو کہ جب تم آتی ہو تو لوگوں کے چہرے کھل جاتے ہیں، پر اے موسم بہار جب حضور آتے ہیں سبحان اللہ تو پھر بہار کے دن بھی پھر جاتے ہیں۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، اب امام کا مشاہدہ ہے، قدسی فرشتوں کو کہتے ہیں، لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، اور ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں۔ اور پھر روضہ شریف کے پاس بیٹھ کر تو نہیں، پھر پرے جا کے گلی میں بندہ کہے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اور ایک ہم ہیں کہ سر اٹھا ہوا ہو اور ہاتھ میں 2 کوڑی کی چپل ہو اور حضور کی خدمت میں روضہ پاک کے سامنے سلام پیش کر رہے ہوں، اور ایک 14ویں صدی کا مجدد، 150 سے زیادہ علوم میں ماہر اور کامل، 1000 کے قریب کتابوں کا رائٹر، اپنے دور کا ابو حنیفہ، غوث پاک نے جس کو اپنا نائب کہا، وہ نواب بھی تھا، امیر بھی تھا، وہ حضور کی چوکھٹ پر بیٹھ کر اپنے آپ کو کہتا ہے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تو اس سے کتے 1000 پھرتے ہیں۔ کہا تیری اوقات کیا ہے کہ تو یہاں بول بھی سکے، تیرے ورگے کے کئی پھر دینے تھے۔ جب امام احمد رضا نے عاجزی کی معراج کی سیڑھی پہ قدم رکھا، حبیب نے پردے اٹھا دیے، سبحان اللہ کیا اور ہمارے امام کو جاگتے ہوئے کو اپنے دیدار سے مشرف فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات مسجد نبوی شریف کی تھی، اللہ صاحبہ الصلاۃ والسلام، عرض یہ کر رہا ہوں اس کا ستھرا ممبر، یہ وہی ممبر ہے کہ حضور حجرے سے ممبر تک، ممبر سے حجرے تک روز وہ زمین کا ٹکڑا جو بوسے لیتا تھا حضور کے گورے گورے قدموں کے، حضور اس کے لیے فرماتے ہیں کہ میرے حرم پاک، میرے آستانہ قدس سے لے کر میرے ممبر کے بیچ والا جو حصہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ کسی نوجوان نے مجھ سے پوچھا کہ آپ بریلوی لوگ کیسے عجیب ہو کہ زمین پر جنت کے دروازے کھول دیتے ہو؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا بابا فرید کے قدموں میں جنت کا دروازہ، آسمان تو جنت پر ہے۔ میں نے کہا چلیے یہ تو صدیوں بعد کی بات ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح ستہ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو زمین پر جنت، اور یہ تو بہت بڑی بارگاہ ہے۔ میرے آقا فرماتے جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب ہماری ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت آ سکتی ہے تو گنج شکر کے قدموں میں جنت کا دروازہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بہشتی گزر گیا نماز معاف، روزے معاف، زکوٰۃ معاف، ڈٹ کے گناہ کرو، ڈٹ کے بے شرمی کی جائے، نہ۔ اصل بات یہ ہے کہ بابا کا دروازہ گزرو، رکھی سکھی کھا فریدا تے ٹھنڈا پانی پی، ویکھ پرائی چوپڑی نہ ترسائیے جی، تو پھر یہ سٹائل ہو اور یہ طریقہ ہو، اٹھ فریدا ستیا، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ ہاں یہ دروازہ گزرنا ہے، اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیت، تو ستا تیرا رب جاگدا، تیری ڈاڑھے نال پریت۔ پھر وہ یہ نہیں ہے کہ آپ محفل سے 2 بجے گھر جائیں اور صبح فجر نہ پڑھیں، یہ نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو عشاء پڑھ کے سو گیا اور سویرے اٹھ کر اس نے فجر پڑھی، مفہوم حدیث ہے اللہ اس کو ساری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بات تھی اس ستھرے مقدس مزین عالی مرتبت ممبر پر نور کی، جہاں حضور جلوہ گر ہوتے۔ میرے آقا کے وصال کے بعد امیر المومنین صدیق اکبر اس ممبر پر آئے۔ حوالہ دے رہا ہوں امام سیوطی کی تاریخ الخلفاء کا۔ ممبر کے 3 زینے تھے اور چوتھے حصے پر حضور، اس کی چوتھا حصہ جو بنتا اس پر حضور جلوہ گر ہوتے تھے۔ لیکن جب صدیق پہلے دن ممبر رسول پر بیٹھے تو درمیان میں بیٹھے جہاں حضور کے قدم لگتے تھے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین ہوتے کیوں نہیں جتنے سرکار تشریف فرما ہوندے سن؟ فرما ابو بکر کا مقام حضور کی برابری میں تو نہیں ہے، ابو بکر کا مقام تو مصطفیٰ کے قدموں میں ہے، اور پھر جو حضور کے قدموں میں ہوتے ہیں ان کے لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہیں وہ غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ اور پھر جب حضرت صدیق پاک کے وصال اقدس کے بعد حضرت عمر فاروق مسند خلافت پر آئے تو وہ سب سے نیچے والے زینے پر بیٹھے جہاں صدیق اکبر کے قدم لگتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا امیر المومنین اوتھے کیوں نہیں جتنے صدیق پاک بیندے سن؟ آپ نے فرما عمر صدیق کے برابر نہیں۔ کتنا حسین فیصلہ ہے، کیا بات ہے، سبحان اور اللہ۔ کیسا ستھرا عقیدہ ہے۔
عمر پاک کہتے ہیں میں صدیق ورگا نہیں، صدیق کہتے ہیں میں حضور ورگا نہیں، تو پھر جو ہم اور آپ اور میں ہیں پھر ہماری اوقات کیا ہے؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ صدیق اکبر منبر پر ہیں، خطبے کی سماعت جاری ہے، اور سامنے کی صف میں وہ ہستی بھی جلوہ گر ہے جن کے لیے حدیث سنا چکا، جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور ان کی گود میں چاند، اور چاند بھی کون؟ شبیہ مصطفیٰ کریم ابن کریم سید ابن سید مولا ابن مولا حضور پر روح حضرت امام حسن مجتبی علی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم، وہ مولا علی کی گود میں ہے۔ اچانک شہزادے نے نظر اٹھائی اور صدیق پاک سے کہا اٹھئے، یہ میرے نانا کا منبر ہے۔ بھائی جتنی بھی عاجزی کے لفظ میں آپ کے سامنے کہوں، حقیقت ہوتی ہے۔ اس وقت اسٹیج پر بیٹھا ہوں، کرسی مجھے محبت سے دی گئی ہے اس پر بیٹھ کر، اور یہ تو میرے دادا مرشد سرکار محدث اعظم فرماتے تھے، اے تے حضور دا کرم میں ساڈے منہ چو اپنا ذکر کرا لیندے نے۔ سبحان اللہ، یہ محدث اعظم فرماتے تھے، اے انہوں دا کرم ہے ساڈے منہ چو اپنا ذکر۔ حضور کو تو بتھیرے نے جنہاں دی جدی مرضی زبان چلا لے، نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، جس سے مرضی کروا لے۔ گو نے آگے کلمہ نہیں پڑھا، درخت سے شاخ ٹوٹ کر اگر کلمہ پڑھ کے نہیں گئی، بو جہل کی مٹھی میں کنکریوں نے نہیں پڑھا، تو محدث اعظم کا سبق یہ تھا۔ اور یہ آپ نے کب کہا؟ جب کسی نے خطاب کروا کے آپ وہ دریاں چکن لگ گئے تو نہ محدث، لائل پور دی گل ہے، لائل پور دی گل ہے، تو وہ اپنی دریاں سمیٹنے لگ گئے، تو ایک محب تھا وہ تانگا لے آیا اور حضور محدث اعظم کو تانگے میں بٹھایا اور کہا میں ساتھ حضور کو جامعہ رضویہ تک چھوڑ گیا تو نال پھر انہیں گل کی، تو انہیں کہا جی بڑے عجیب بندے ہیں، انہوں نے خیال ہی کوئی نہیں، نہ انہوں نے کچھ پوچھیا تے نہ دسیا، تو یہ میرا مقصد ہے بھی حضور ہے تسی اونجی کھڑے ہو۔ آپ نے فرمایا بندہ ہے خدا، ہمیں تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اے ساڑے دادا پیر دا سبق ہے، بسم اللہ، کیا بات، ہمیں تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے لوگ بلائے، سبحان اللہ، اسٹیج بنایا اور ہمیں بلا کر کہا کہ آپ حضور کا ذکر کریں۔ یہ تو ہم پر ویسے ہی فرض تھا کہ ہم دروازے دروازے پر ہوکا دیں، تو فرمانے لگے اور پھر یہ حضور کا کرم ہے کہ وہ ہمارے منہ سے اپنا ذکر کروا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اس مقام پر سیدی محدث اعظم رحمہ اللہ نے فرمایا۔ تو جب حسن پاک نے یوں کہا، اچھا مثال میں کیا دینے لگا تھا کہ مجھ سے آپ میں سے کوئی کہہ دیا ہے جی تسی تقریر اگلی بات کرنا، ذرا کرسی تو تھلے اتر کے میری گل تے سنو، میں تو کبھی نہ سنوں، سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں، مطلب میں آکھا کہ میں دوڑ کے آجا، میں تو نہ آندہ ہویا، کیا ہم اور کیا ہماری اوقات، اور ادھر ہیں صدیق اکبر، سبحان اللہ، بولی نہ بولو جناب۔ میرا خیال ہے کہ ابھی 1 گھنٹے کے آس پاس پھر رہے ہیں ہم، ابھی 1 گھنٹہ پورا نہیں ہو اس کے آس پاس پھر رہے ہیں، اور میں آپ کو اختتام کے ساحل پر لانا چاہتا ہوں، قریب آ گیا ہوں۔ اب جب اتنا کہا تو صدیق اکبر سے کہا جن کے لیے حضور فرماتے سب کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو، ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو، پھر کرو وزن، لو وزینا، پھر کیتا جائے وزن، تو فرما ابو بکر کے ایمان کے وزن بڑھ جائے گا۔ کون؟ صدیق اکبر، بخاری کی حدیث گواہ ہے، جنت کا ہر دروازہ قیامت والے دن صدیق اکبر کو پکارے گا، حضور ادھروں دی آ جاؤ، حضور ادھروں، نقش بندیہ سلسلے دے بابے بیٹھے ہیں تو نقش بند سلسلے دا مڈ صدیق اکبر ہے، سبحان اللہ، کیا بات، صدیق اکبر ہے۔ اور نقش بند سلسلے میں توجہ اتحادی ہوتی ہے کہ شیخ نظر کرتا ہے اور نظر سے دل کو مصفح کرتا ہے۔ حضرت شیخ سرہند مجدد الفسانی، شیخ احمد فاروقی سرہندی اور ماہ سفر ان کا بھی عرس ہوتا ہے، اور میں سرہند شریف حاضر ہوا ہوں ان کے مزار پر انوار پر، اور میں ان کے مرشد حضور خواجہ باقی باللہ کی چوکھٹ پہ بھی حاضر ہوا ہوں۔ تو یہ مرید ہیں اور اپنے مرشد خواجہ باقی باللہ سے ملنے گئے۔ یہ بات آپ سے ذرا، آپ بھی ویسے ہیں تو ذوق والے، یہ میں نقش بند بابیوں کو سنانے لگا ہوں، یہ جانتے ہیں، لیکن ویسے مشائخ کا ذکر سن کے تو ہر عقیدت مند کی جو روح ہے اس کو تسکین ہوتی ہے۔ تو جب مجدد صاحب اپنے مرشد خواجہ باقی باللہ کے پاس حاضر ہوئے ہیں تو حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ انہوں نے اپنے بچے بلوائے چھوٹے اور اپنے مرید شیخ سرہند سے کہا ان پہ توجہ ڈالیں۔ اللہ 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 اللہ، میں جو تشریح، یہ تو کبھی علیحدہ جلسہ رکھنا کہ توجہ اتحادی کیا ہوتی، پھر ہم آپ کو بتائیں گے، ہاں۔
اور اس پہ سوکھا سا اس کا یہ بتا دیتے، شاہ عبدالعزیز نے 30ویں پارے کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ کے ہاں مہمان آ گئے تو گھر میں کوئی روٹی کا انتظام نہیں تھا، اور ان کا ایک مرید تھا ہوٹل والا، اس دور کا ہوٹل والا نان بھائی، اس نے 3 دن اپنے مرشد کے مہمانوں کو روٹی پیش کی اپنی طاقت کے مطابق۔ جب مہمان چلے گئے تو پیر خوش ہو گیا، مرشد خوش ہوا تو مرید سے کہا مانگ کی مانگنا انہوں نے، حضور منگن واسطے کہ میں خدمت کیتی کوئی نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا دن کے 12 بجے بیٹریاں لے کر ڈھونڈو آج ایسے مریدوں کو، دن کے 12 بجے ملنے کے نہیں نایاب ہیں، جو گزر گئے وہ یہی کہہ گئے ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ انہوں نے کہا حضور میں نے تو بس میرے لیے سعادت ہے کہ میرے مرشد کے مہمان، اور میں نے ڈیوٹی دی۔ انہوں نے کہا نہیں کچھ مانگ۔ جب خواجہ نے تکرار فرمائی نا تو مرید نے کہا جی پھر اس طرح کریں کہ مجھے بھی باقی باللہ بنا دیں۔ خواجہ صاحب فرما ہوش رہے ہوش، کیا بات ہے، یہ دوجا مطلب ہے بھی گل اوقات دے مطابق کر۔ واہ واہ واہ، اس نے بھی اگے سونا جواب دیتا، مرید سمجھدار تھا۔ اس نے کہا حضور میں کہڑا تانوں آکھیا اگے بھی میں کچھ دیو، تساں آپے ہی فرمایا ہے تے میں تے تواڈے آکھن تے عرض کر دیتی تے تواڈی اگے مرضی سائیں جو ہوئے تے تساں نہیں دینا تے نہ دیو، آپے فرماندے سو مانگ کی مانگ۔ خواجہ صاحب آئے جلال میں اور آپ نے پکڑا اس کا ہاتھ اور لے گئے حجرے میں۔ اب مرید تھے کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے، کچھ گھڑیاں گزری تو دونوں پھر حجرے سے باہر نکلے، لیکن دونوں باقی باللہ۔ اے دیکھ لو اے حال ہے، میں وہی دیکھا کہ توجہ دادی میں تانوں کہیں سمجھاؤں، دونوں باقی باللہ۔ اب مرید جو تھے مخمسے میں پڑ گئے کہ ساڈا سائیں کیڑا ہے، یہ تو دونوں باقی باللہ برآمد ہوئے ہیں۔ لیکن سارے مرید کملے بھی نہیں ہوتے، کچھ معرفت والے اور نظر والے بھی ہوتے ہیں۔ تو اہل نظر نے کہا او جڑا کملایا پھردا ہے او نان بھائی یہ ہوٹل والا ہے، تو جو اب بھی سالکوں کی طرح جلوہ گر ہے وہ ہمارا خواجہ باقی باللہ ہے۔ 3 دن وہ زندہ رہا اور بولا نہیں، اس کے بعد وہ 3 دن زندہ رہا، فوت ہو گیا۔ وجہ کیا تھی کہ جو انوار خواجہ پہ برستے تھے وہ سہنے کی اس میں طاقت نہیں تھی۔ اور جناب ہوں 4-5 منٹ اوپر بھی ہو گئے کہ خیری صلی اللہ ہے، اے ان گل توڑ پہنچا لئیے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ امیر المومنین امام المتصدقین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ پاک پہنچے ہیں، اور مدینہ شریف والے بھی اس دن تیاریاں پوریاں سن، طالع البدر علینا، اس دن میرے کریم کے وجود اقدس پر سفید لباس تھا، اور حضرت صدیق پاک نے بھی سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ اور جو آئے تھے نا استقبال کے لیے کھجوروں پہ چڑھے تھے، ٹیلے چھوٹے چھوٹے، سنیت الوداع تو آپ نے دیکھا ہی ہے جو حاضر ہوتے ہیں مدینہ پاک میں، تو وہ ٹیلوں پر چڑھے ہیں، کچے مکانوں پر کھڑے ہیں، ایسے ایسے پنجوں کے بل اچھل اچھل کر دیکھتے ہیں، اور اب دور کھڑے کھڑے وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ دوواں دے سفید کپڑے ہیں تے دوواں دیاں صورتاں مبارکاں سبحان اللہ، ان میں سے حضور کون ہے؟ دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حلیہ مبارکہ ہے وہ حضور کی شبیہ نہیں تھی، یہ آپ کے حلیہ شریف میں جنہوں نے بھی آپ کتب کے اندر پڑھا ہے ان کو معلوم ہے، خوبصورت تو تھے، اس میں شک کی کوئی نہیں، محبوب دا سجن ہوئے تو خوبصورت نہ ہوئے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، حسین و جمیل تو تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس دن کیا ہوا؟ حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کہ یہ لوگ کچھ پوچھنا چاہتے، تو آپ نے پھر پریکٹیکل جواب دیا کہ اونچی اونچی بول کے انہوں نے کی دسی ہے۔ عرب کے اندر غلام کی ڈیوٹی تھی کہ جب دھوپ ہو تو وہ چادر پکڑ کر مالک پہ سایہ کرے، غلام کی ڈیوٹی تھی۔ صدیق اکبر اٹھے، چادر کھولی اور حبیب خدا پہ چادر کر کے بتا دیا جناب اسی غلام ہاں، سرکار تھے اے بیٹھے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن یہ بات تو میں نے کمپلیٹ حد تک سنا دی، اصل جو اس میں بات تھی، صوفیہ کہتے ہیں دیکھنے والوں کو یہ تجسس کیوں ہوا، یہ سوال کیوں پیدا ہوا کہ حضور کون ہے اور ابو بکر کون ہے؟ وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ 3 راتیں غار میں کٹی تھیں، حضور کا سر انور صدیق کی گود میں تھا، تیجا کوئی نہیں سی سوائے رب دے، ثانی اثنین اذ ھما فی الغار، تیسرا کوئی نہیں تھا رب کے سوا۔ تو وہ فرماتے ہیں 3 دن حضور کی نگاہ صدیق پہ پڑتی رہی، اور صدیق حضور کا ہی عکس جمیل دیکھتے رہے، جلوہ دیکھتے رہے۔
اس جلوے نے جلوے کو یوں عکس کیا، اخذ کر لیا کہ پھر وہ رنگ چڑھ گیا۔ ان کی امت کا ایک فرد کامل ایک مرید کو حجرے میں لے جا کر باقی باللہ بنا دے تو جو 3 راتیں غار میں ساتھ ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیض محدث اعظم پاکستان۔ جائے روایت کمپلیٹ کر لیں ہم وہ، اور پھر تقریر کا اختتام ہو، اور تاکہ آپ کے دلوں کی جو دھڑکن ہے وہ پھر یہ نہ کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہوتے ہیں کہ دل کی رفتار بہت تیز ہو گئی۔ میرا امام کہتا ہے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سنیے، جب حضرت سرکار حسن کریم نے یہ کہا نا، اٹھئے، یہ میرے نانا کا ممبر ہے، یہاں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑا حسین حاشیہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پوتیاں تے دوتیاں نو دادے تے نانے دی شاید ہی بڑی پرکھ ہوندی ہے، سیان ہوندی۔ شہنشاہ صداقت نے سنا، اٹھے، اتنے جملے پر بھی آپ کو بولنا چاہیے تھا۔ ہاں اٹھے، ممبر سے نیچے اترے، حیدر کرار کی گود سے شبیہ رسول کو اٹھایا، گلے سے لگایا، لب و رخسار کو چوما، اور آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ مولا علی نے یہ منظر دیکھا تو کہا امیر المومنین کہیں یہ نہ خیال کیجئے گا کہ شہزادے کو ایسا بولنے کو کچھ ہم نے بولا ہو۔ حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا، میرے بھائی تکلف نہ کیجئے، شہزادے نے غلط بھی کچھ نہیں کہا، سچ ہی تو کہا ہے، یہ ممبر بھی ان کے نانا کا ہے اور یہ ابو بکر بھی ان کے نانا کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ باہمی محبت ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، نماز پڑھا کے مسجد نبوی سے نکلے، مولا علی ساتھ، صدیق پاک ساتھ، دونوں کٹھے نکلے، اور حسن پاک گلی میں کھیل رہے تھے، اور حضرت حسن پاک کا حلیہ یہ ہے کہ سر انور سے سینے تک حضور کی کامل تصویر، سبحان اللہ، کامل تصویر۔ تو حضرت صدیق پاک نے ان کو اٹھایا، چوما اور کندھوں پر بٹھا لیا، اور کندھے پر بٹھا کر ایسے دیکھا نا بچے کو بٹھایا تو اس کے ہاتھ تھپ تھپاتے ہیں، اور ساتھ انہوں نے ایک جملہ کہا جو ایک ترجمہ ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ جملہ کہا، اور مجھے نہیں پتا کہ اس پر میں آپ سے درخواست کروں کہ آپ بولیں، آپ سنو تو صحیح پیار کیا ہوتا ہے، آل رسول سے پیار کیا ہوتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے امام حسن پاک کو کندھے پر اٹھایا ہوا ہے، اور ساتھ کہتے ہیں میرا باپ تجھ پہ قربان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بخاری شریف ہے، میرا باپ تجھ پہ قربان، او سونیا تیری صورت پاک میرے بھائی علی سے تو نہیں ملتی، تیرا ستھرا چہرہ تو میرے محبوب مصطفیٰ جان رحمت سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں مولا علی سنتے جا رہے تھے اور مسکراتے جا رہے تھے۔ خلاصہ کلام یہ، ان وفاداروں اور پیار والوں اور شیر و شکر رہنے والوں سے پیار کرو۔ کیا کرو؟ اونچی بولیے، پیار کریں۔ بیٹا آپ 2 منٹ بیٹھیں گے، ابھی ہم اختتام کی کلمات کہنے لگے ہیں۔ پیار کرو، اور پیار یہ بھی ہے کہ آپ ذکر سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں، اور اللہ مجھے اور آپ کو خلوص عطا کرے، آمین، کہ ہم بھی اللہ محفوظ رکھے کہ پیسے کے لالچ میں پاکوں کا ذکر کریں، اللہ بچائے اسی آفت سے۔ بابے کے پاس ایک بندہ گیا تھا، انہوں نے کہا بابا کو روزی واسطے وظیفہ وظیفہ دس ہو سکیا، پتر اے جڑی کنک بیج دے ہو یہ توڑی واسطے بیج دے ہوندے ہو نا؟ انہوں نے کہا جی نہیں جی یہ تو دانیاں واسطے بیجی دی ہے۔ تو نے کہا توڑی کتھوں مل دی ہے؟ انہوں نے کہا جی توڑی ویسے مفت میں مل جاتی۔ تو نے کہا پھر روزی چ برکت دا نسخہ نہ پوچھ، رزاق نو راضی کر، جدہ توڑی مفت چ لب دی ہے رزق اونجی لب جانا ہے جدوں او راضی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، عرض خدمت یہ اللہ ہم سب کو خلوص بخشے، خلوص کی دولت عطا فرمائے۔ ایک تو یہ طریقہ کار ہے کہ جب ان کا نام آئے ہمارے دلوں کو قرار آ جائے، اور اگر اہل بیت کے ذکر سے اور مصطفیٰ کریم کے جان نثاروں، وفاداروں، یاروں، پیاروں کے ذکر سے دل میں کوئی گڑبڑی ہو تو کسی روحانی ڈاکٹر سے فوری چیک کروانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ دل ڈوب جائے اور وال بند ہو جائے، اور دنیا کا ہارٹ اٹیک ہو گیا تو خیری صلی اللہ ہے، موت تو ایمان پر ہوئی ہے نا، پر جے ادھروں وال بند ہوئے تو مر گئے تو پھر اگے تھاں کوئی نہیں۔ ایک مشورہ ہے۔ دوسرا یہ ہے
کہ پیار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن سے پیار ہو ان کے انداز اپنائے جائیں. کیا کیا جائے؟ انداز اپنائے جائیں. انداز یہ ہے 7 8 9 کا بھی پورا دن گزار کر آدھی شب 10ویں محرم کی رات عاشور 7 8 9 دن گزار کے رات پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، اور پھر بھی آل پاک کے خیموں سے اللہ کے ذکر اور تلاوت قرآن کی یوں آواز آ رہی ہے جیسے شہد کے چھتے سے مکھیوں کے بن بنانے کی آواز آتی، یوں اللہ کا ذکر کر رہا ہے. سبحان اللہ. طریقہ یہ نہیں کہ ساری رات فلمیں ڈرامے دیکھتے گزر جائے، ساری رات موبائلوں پر گیمیں کھیلتے اور فیس بک کے مناسب اور غیر مناسب فحش و بیکار مناظر دیکھتے گزر جائے. کبھی تو رات کا ایک پہر سیدوں کی یاد میں ذکر اللہ میں گزر جائے. اور جب ان کے طریقے کی بات ہوتی ہے تو طریقہ یہ کہ 10 محرم 7 8 9 10 محرم جمعے کا دن، سخت گرمی، بھوک پیاس، ادھر کمک بڑھتی جا رہی ہے اور ادھر آل اطہار جلوہ گر ہیں اور وہاں سے تیر شروع ہوتے ہیں. اور جب عین سورج نصف النہار پہ آ کے اترنے لگا تو آپ کے محب خاص نے عرض کی حضور زور نہ پڑھ لئیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. احسانوں کو دکان تے بیٹھے نو آکھے کم کر دیں، واہ وڈا نمازی آیا جدوں ویکھو اینو اکو گل آندی. شاید آپ میری بات سن کے ہنسیں پر یہ رونے کی بات ہے. تیروں کی برسات میں سید الشہداء سے کہا گیا حضور زور نہ پڑھ لیں، تو مولا علی کے لخت جگر کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور اس سے مسکرا کے فرمایا اور رب تیرا حشر نمازیاں کرے. آمین. کیسی پیاری دعا ہے، رب تیرا حشر نمازیوں میں کرے. یہ ان یزیدیوں سے کہہ نہ تھوڑی دیر کے لیے تیر روک دیں تاکہ علی کا بیٹا زندگی کی آخری زور بھی پڑتا چلا جائے. سبحان اللہ. اور آخری طریقے کی جو بات ہے، یہ ستھرا نورانی جرت مند غیرت مند قافلہ، اہل بہشت کا قافلہ یعنی کاروان کربلا، اس کی سٹارٹنگ کہاں سے ہوئی تھی؟ مدینہ پاک سے. پورے ذرا تحمل سے یہ 6 لائنیں ہیں سننا. مدینہ پاک سے چلے مکہ شریف آ گئے، مکہ شریف سے ذی الحج میں چلے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے، لیکن پڑاؤ کربلا میں کرنا پڑ گیا اور یہاں شہادتیں ہوئیں اور پھر یہ مدینے والوں کا قافلہ کوفہ پہنچا. کوفہ میں کچھ دن قیام کے بعد یہ قافلہ دمشق پہنچا. دمشق سے یہ قافلہ واپس پھر کربلا میں پہنچا اور کربلا سے یہ قافلہ پھر مدینہ منورہ میں پہنچا. مدینے جانے کی تڑپ رکھنے والوں، ہم مدینے سے آتے ہیں تو کیسے بلکتے ہیں، جن کی ولادت ہی اس شہر میں ہوئی ہو کیا ان کا بات. چھوڑنا کیسا تھا. اللہ. لیکن جو میں نے آپ کو یہ اتنی سطریں گنوائی ہیں، مدینہ، مکہ، کربلا، کوفہ، دمشق، کربلا، مدینہ، اس جانے سے آنے تک کیا کیا کچھ نہیں ہوا. کون سی ظلم کی ریت تھی جو کربلا والوں سے نبھائی نہ گئی ہو، اور کون سا ستم تھا جس کی مشق ان ستھروں پر نہ کی گئی ہو. کون سی وحشت تھی جن کا دائرہ ان کے گرد نہ کھینچا گیا ہو. پر یہ جملہ سنو گے کہ جانے سے لے کر آنے تک اس پورے سفر میں سید الشہداء کی ہمشیرہ معظمہ اور مولا علی پاک کی شہزادی طیبہ اقدسہ منورہ عالیہ طاہرہ کاملہ ولیہ بنت مرتضی سرکار سیدتنا زینب پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی جانے سے لے کر آنے تک ایک دن بھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی تھی. سبحان اللہ. اور ہم پیار کا دعویٰ کرنے والے جمعہ بھی نہ پڑھیں، 5 نمازیں تو دور کی بات، اور جمعہ چھوڑیے عید بھی نہ پڑھیں، تو پھر آئینہ سامنے رکھ کر چیک ضرور کرنا چاہیے کہیں ہم جھوٹا دعویٰ تو نہیں پیار کا کر رہے. کرنا چاہیے نا. لہٰذا آئیے
آج کی ہمارے ان بھائیوں کے بٹو برادران جو ہیں، انہوں نے جو ذکر جانا کی بزم سجائی ہے، اس میں میری طرف سے میسج میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل، قرآن پاک کی تلاوت کریں، چاہے 11ویں شریف کی نسبت سے روز 11 آیتیں ہیں، انشاءاللہ، اور ترجمہ پڑھیں، اور ترجمہ اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان، اور یہ جو ہماری عالمگیر تحریک دعوت اسلامی، انہوں نے جو کنز الایمان چھاپا ہے، کمال کا چھاپا ہے، وہ گھروں میں بھی لے جائیں، مسجدوں میں بھی لے جائیں، وہ ترجمہ روز پڑھیں، انشاءاللہ بڑی برکت ہوگی، اور صبح و شام حضور کی آل پہ درود شریف کا نذرانہ بھی پیش کرتے رہیں، اس سے روحانی امراض ٹھیک ہوتے رہیں گے، کوشش کریں گے ہم سب انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جب میں یہاں تک پہنچا تھا تو ایک خبر تھی کہ اسلام آباد کے اندر ڈی چوک میں جو حضرت مولانا پروفیسر ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب ہیں، ان کی طبیعت بگڑ چکی تھی، کوئی شوگر کے مرض کی وجہ سے ان کو دوائیاں نہیں پہنچ سکیں، اور میں تمنا کرتا ہوں کہ ذکر اہل بیت کی برکت سے اللہ انہیں صحت یاب رکھے، اور جتنے بھی ان کے ساتھ بیٹھے اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں ہمیشہ صف اول میں کھڑے ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا